بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جابر بیگ لندن سے. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, اگست کا مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر 14 اگست 1947 کی یادیں دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہیں. پاکستانی جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں, بالخصوص پاکستان کے اندر 14 اگست کی بھرپور تیاریاں کی جاتی ہیں. 14 اگست کا دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ اس آزادی کے دن کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ, بڑے بلبلے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسی طرح آج یو کے اندر پاکستانیوں نے آج کا یہ دن بڑے جوش جذبے اور بلبلے سے سیلیبریٹ کیا. ناظرین, آزادی کی کیا قدر و قیمت اور کیا منزلت ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے, اور ابھی جو پاکستان کے اندر موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. پاکستان کی ایک ایسی پارٹی, ایک ایسی تنظیم اور اس کے خاص طور پہ اس کے لیڈر, جن کو اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مشابہت دی جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ کم نہیں ہے. آپ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, پرخلوص ہیں, اور اسی جذبے کو لے کے ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام کے اندر یہ شعور پیدا کر رہے ہیں اور دن رات کوشش کر رہے ہیں. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی وہ اپنی اس تنظیم کو وہ چلا رہے ہیں, اور ان کی تنظیم پوری دنیا میں یہ شعور لوگوں تک پہنچا رہی ہے اور یہ خدمت کا کام یہ جذبے کے ساتھ وہ سر انجام دے رہے ہیں. میری مراد پاکستان تحریک انصاف سے ہے. وہ اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتوں میں سے واحد جماعت ہے جو کہ کرپشن کے الزامات سے مبرا ہے. تحریک انصاف کے کچھ مہمان میرے ساتھ آج, ان کے ممبران کچھ میرے ساتھ آج موجود ہیں. میں ان سے پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اور موجودہ جو سیاسی حالات اور گہما گہمی ہے پاکستان کے اندر ان کے حوالے سے بات کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ممبر ہیں پی ٹی آئی یو کے عمران دورانی صاحب, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کاشف صاحب یہاں پہ موجود ہیں, محمد کاشف صاحب. یہ سینئر ممبر ہیں اور میڈیا کے ساتھ ان کی کافی وابستگی ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کافی لنک ہے. یہ اس حوالے سے یو کے اندر یہ ساری ڈیلنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. دونوں ممبران سے سب سے پہلے آپ کو تحریک کی جانب سے 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. دوران صاحب, میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کا دن 14 اگست جو کہ آزادی کا دن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی کیا چیز ہے, اس کی کیا قدر و منزلت ہے؟ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو پاکستان جتنی قربانیاں دے کے بنا ہے اور جس قدر بھی اس پاکستان کی قدر کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ خصوصی طور پہ پاکستانیوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا. ایک بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی میں ہمارے بزرگان نے بہت ساری قربانیاں دی اور ان کے راستے پہ چلتے ہوئے اس پاکستان کو بنانے میں کامیاب ہوئے. اس کی قدر و منزلت تو ہم سب کو جہاں بھی ہوں ہمارے دلوں میں ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ آج کی جنریشن آپ کے سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتی ہے صحیح طریقے سے کہ وہ کس طریقے سے اس ملک کو حاصل کیا, قربانی کیا چیز ہے, کس کو کہتے ہیں قربانی؟ پاکستان کے بارے میں جو جوش و جذبہ اور جو ولولہ جو ہے وہ پاکستانیوں کی روح میں سرایت کر چکا ہوا ہے. وہ ہو سکتا ہے اپنے مقصد سے تھوڑا بہت جو ہے وہ دور ہیں. جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اسے ہم پورا طور پر نہیں حاصل کر سکے, جس میں جو کہ قائد اعظم جو چاہتے تھے کہ وہ پاکستانی ایک آزاد اور خود مختار قوم ہوں, ایسا کسی حوالے سے نہیں ہو سکا. لیکن آج بھی ہماری قوم ہے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان سے بے تحاشا پیار کرتی ہے. ان کو قدر و منزلت کا بھی اندازہ ہے, مگر وہ اپنے حالات کے آگے جو ہے نا کچھ اس
طریقے سے کچھ پھنس چکے ہوئے یا اس میں دھنس چکے ہوئے کہ وہ حقیقی آزادی کا مطلب جو ہے شاید ان سے تھوڑا دور ہے. کاشف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ تو آزادی کو بڑے بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں, کیا ہماری جو اوورسیز جنریشن ہے جو یو کے اندر ہے یا جو دوسرے ممالک کے اندر ہیں, جو اس جنریشن کو, یوتھ کو صحیح طریقے سے اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اس کی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آزادی کیا چیز ہے اور کس طریقے سے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کا تہلکہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہم اپنا موقع بتا سکیں. اور بے شک ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے موقع پر, خاص طور پر کہ ہم ملک سے دور ہیں, اور ہم اس طرح کے موقع پر ہمیں شدید احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ملک جو ہے کتنا ہمیں پیارا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہاں, ہماری یوتھ دور تھی, ہم پولیٹیسائز نہیں تھے پہلے, ہمیں بہت سارے مسائل میں الجھایا گیا تھا, لیکن میں عمران خان صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے نہ صرف یوتھ کو بلکہ جتنے بھی ہماری وہ کلاس تھی جو کہ سیاست سے دور بھاگتی تھی, ملکی جو مسائل ہیں ان کے اندر وہ نہیں حصہ لیتے تھے, اس نے ان سب کو پولیٹیسائز کر دیا. ہم بڑھ چڑھ کر پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ, باہر دوستوں کے ساتھ. تو یہ جو پاکستان کی سیاست کو ایک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے عمران خان نے, میرے خیال سے اس سے یہ جو ایک کمی تھی ہماری یوتھ کی, خاص طور پر جو اویئرنیس کی, وہ بہت حد تک پوری کی گئی ہے اس کے اندر بھی. ٹھیک ہے, میں اس پہ آتا ہوں. موجودہ جو سیاسی حالات ہیں, خان صاحب نے ایک تحریک کا پھر سے آغاز کر دیا, تحریک احتساب کے نام سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کسی منطقی انجام تک پہنچے گی؟ انشاءاللہ جی ضرور پہنچے گی. یہ اصل میں جو پاکستان میں جو لوٹ مار اور جو کرپشن کا بازار گرم ہے, اس کو روکنے کے لیے آج سے پہلے کسی نے اس دل جوئی کے ساتھ جو ہے نا کبھی آواز نہیں اٹھائی. عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید پاکستان کے پہلے اور واحد لیڈر ہیں. اس سے پہلے کرپشن کے معاملے میں جو ہے وہ نورا کشتی ہوتی تھی, ایک نورا کشتی سٹائل تھا کہ تم میرے معاملات کے بارے میں بولو گے, میں تمہارے معاملے میں, مطلب چور جو ہے وہ ایک دوسرے کو چور کی جو ہے نا وہ رٹ لگی ہوئی تھی. سیف الرحمان کمیشن ہو گیا یا احتساب کمیشن ہو گیا, یہ چیزیں کافی یہاں پہ بنائی گئیں, لیکن وہ دراصل جو ہے نا وہ سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. ان کا حقیقی معنوں میں احتساب سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب جو ہماری جو تحریک جو ہے احتساب کی, جو خان صاحب جو ہے وہ 20 سال سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں, تحریک انصاف نام سے اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کا بلیف بھی یہی ہے کہ ملک سے بے روزگاری, کرپشن, بدعنوانی ختم کرنے کے لیے انصاف کا نظام عام کر دیا جائے. یہ تحریک خان صاحب نے سٹارٹ کی, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے, میں آپ سے تھوڑا سا وہ شارٹ میں سوال پوچھوں گا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب جس طرح دوسرے موسمی سیاستدان ہیں, کچھ دیر کے لیے وہ آتے ہیں, ڈائلاگ مارتے ہیں اور پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. میں لنک میں حوالہ دوں گا کہ جو لاسٹ پچھلا انہوں نے 2013 کا جو دھرنا دیا تھا, تقریباً 3-4 مہینے پہ محیط تھا, وہ دھرنا بھی دیا لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا. تو کیا اس مرتبہ بھی یہ ایسے کچھ ہوگا کہ بس دھرنا دیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, وہ تھوڑا سا میوزیکل پروگرام کیے اور لوگوں کو انٹرٹین کیا, اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جائیں گے؟ کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے یا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مرتبہ؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال میں یہ چیز ایڈ کر دوں کہ موسمی سیاستدان جو ہے وہ 1 ماہ یا 2 ماہ یا 6 ماہ یا 2 سال تک ہو سکتا تھا, لیکن ایک شخص جس کی تنہا محنت جو ہے جو 20 سال سے آج جاری ہے, اور الحمدللہ کچھ ہی دنوں بعد جو ہے ہم اس کی 21ویں سالگرہ بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی. خان صاحب کا جو دھرنا تھا وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ APS کے شہدا کی وجہ سے جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا.
جبکہ آپ سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ وہ بڑی زبردست تحریک تھی اور اس سے کامیابی سے وہ تھوڑی دور ہی تھی. لیکن اسے دشمن کی چال سمجھیں یا ان لوگوں کی چال سمجھیں جو اس ملک میں جو ہے وہ حقیقی اعتصابی نظام نہیں چاہتے تھے, ان کی وجہ سے ہو گیا. دشمن کا آپ نے ذکر کیا, اس کا تو میں یوں لوں گا کہ آپ بیرونی طاقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ نے اندرونی سازشوں کا بھی اشارہ جی, ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہیں وہ سب اس معاملے میں عمران خان کے مخالف ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. اپوزیشن کی طرف اشارہ آپ کا, اپوزیشن تو واضح طور پہ ہے, یا پھر آپ کا اشارہ گورنمنٹ کی طرف ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ دھرنا ختم کیا جائے؟ دیکھیں جی, اگر یہاں پہ میں کھل کے بات کروں تو ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ چیز کافی نظر آتی ہے کہ جب کبھی بھی عمران خان صاحب کوئی ایسی تحریک شروع کرتے ہیں جس سے حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہونے لگتی ہے, تو کچھ نہ کچھ ایسا پاکستان میں ضرور ہوتا ہے. اب اس کے واضح اشارے جو ہیں وہ تو کسی نہ کسی کو تو اس طرف سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. جب پہلے ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, وہ جا کے ختم ہوا پشاور کے اے پی ایس کے اسکول کے شہدا کے معاملے میں. اب دوبارہ ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیسے واقعات ابھی پیچھے رونما ہوئے ہیں کوئٹہ جیسے انشاءاللہ آگے نہیں ہوں گے, کیونکہ اب obviously آنکھیں کھولنے والوں نے اپنی آنکھیں بھی کھول لی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے کہ کیا ہو رہا ہے. کاشف صاحب, میں آپ سے اسی کوشچن کو آپ سے یہ تھوڑا سا لنک کروں گا. یہ محض اتفاق ہے یا یہ پری پلانڈ ہوتا ہے کہ جب بھی کرپشن کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے تو ایسے بڑے بڑے حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں؟ کوئٹہ کا واقعہ دیکھ لیں یا دھرنے کے دنوں میں جو انہوں نے پشاور کے اسکول کا جو ذکر کیا ہے, یہ پری پلانڈ ہے یا محض اتفاق ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے ایک ایسا کوئی نہ کوئی ایک ایکسکیوز بن جاتا ہے, ایک راستہ نکل آتا ہے کہ وہ کرپشن کو جو ان کے خلاف جو مہم سٹارٹ ہوتی ہے ان کو سپورٹیولی کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے سامنے کہ جو کچھ دنوں کے لیے اس چیز کو ختم کرنا پڑتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ عوامل کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو ایک کام ہوا ہے اس سے فائدہ کس کو پہنچا ہے, اس سے کون جو ہے وہ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا تھا یا کس کو کچھ حاصل ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے تو مبہم الفاظ میں اس کو کلیم بھی کیا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے حالیہ جلسہ میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو دھرنا تھا اس کو ہم نے مکھل کی بال کی طرح نکال کے پھینک دیا. تو دھرنا تو ہم نے مولانا صاحب کی وجہ سے ختم نہیں کیا تھا, ہم نے تو اے پی ایس کی وجہ سے ختم کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں کچھ نہیں کہتا, آپ اگر ان کے الفاظ پر غور کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا نہ خواستہ اگر یہ بات صحیح ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں, وہ اگر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. پارٹی کی حیثیت تک کہہ رہے ہیں یا قومی مفاد تک کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے, یہ المیہ ہے, یہ بڑے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہیں کہ جو ایسے واقعات ارینج کرتے ہیں ملک کے اندر, لوگوں کی جانوں کا ضیاع کر کے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں. دیکھیں, پارٹی جو ہے ہماری وہ ملک سے بالا تر تو نہیں ہے. میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کے اندر میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ان کا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے, اور وہ اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو obviously ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے مختلف چینلز کے اوپر, مختلف فورمز کے اوپر, کہ اگر نواز شریف یا زرداری صاحب ملک کو ٹھیک کر دیتے ہیں, یا طاہر القادری صاحب, جو بھی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے تو عمران خان اور اس کی پارٹی سب سے زیادہ خوش ہوگی. ہمیں اپنے گھر چھوڑ کر باہر سڑک کے اوپر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اپنے اور ترقیاتی کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں. کام فلاحی کام قوم کی بہتری کے لیے کوئی بھی پارٹی کرے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے, اس پہ کوئی آپ کا اعتراض نہیں ہے. آف کورس ہم اس کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آؤں گا.
نواز شریف صاحب نے کل ایک جلسے کے دوران یہ کہا کہ جو لوگ خود کرپشن کر رہے ہیں وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں. کس طرح سے لیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جن کے خلاف پیناما میں ہر چیز سامنے آ چکی ہے اور وہ یہ اپنے جلسوں کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خود کرپٹ ہیں وہ لوگ کرپشن کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. کیا کہیں؟ نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا جو ہے ابھی کافی زیادہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس بچت کا راستہ نہیں ہے. وہ چور مچائے شور والا طریقہ اختیار کر کے جو ہے نا اپنی گلو خلاصی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اور جو تحریک احتساب اب شروع ہو چکی ہے وہ اس طرح کے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ ان کو وہ کبھی سمجھ بھی نہیں آتی ان کی باتوں کی. زیادہ تر میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. لیڈر ہیں وہ پاکستان میں, وزیر اعظم بھی ہیں, لیکن خیر وہ یہ صرف باتیں ہیں. اور وہ یہ کہ اپنی طرف سے ان کی طرف پھینک کے اور ایک الزام کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے خود ان کی ذات کے اوپر ہے. دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں, میں آگے بات کاٹ رہا ہوں. میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کرپٹ لوگ ہیں, مثال کے طور پر اگر ہم ان کی بات کو صحیح مان بھی لیتے ہیں, تو ان کرپٹ لوگوں کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. ان کا احتساب بھی تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں, عمران خان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو عمران خان نے تو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو ٹی او آرس ہم پرپوز کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے, وہی ٹی او آرس عمران خان صاحب کے لیے اور پوری پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کرپٹ ہیں ان کے اوپر بھی لاگو کیے جائیں. آج شہباز شریف صاحب نے مزار قائد پہ حاضری دی, اس کے بعد انہوں نے تقریب سے خطاب کیا, تو انہوں نے بھی سیم الفاظ دہرائے جو میاں نواز شریف صاحب نے دہرائے تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ وویلا مچا رہے ہیں, احتساب کی بات کر رہے ہیں, اور میں ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ قبضہ مافیا ہیں, اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں. خود ان کے دائیں بائیں کرپٹ خان صاحب کی طرف اشارہ نہیں ہے, لیکن دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کاشف بھائی والی بات کہ خان صاحب اس معاملے میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. میں اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں جو کاشف بھائی نے کی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پاور میں آپ ہے, حکومت آپ کے پاس ہے. نیب جو نیب جو ہے جس سے آزاد ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے انڈر ہے, ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں انکوائری کرنا, محض شور شرابہ کرنے کے یا تقریروں میں اس قسم کی باتیں کرنے کے آپ کے پاس اختیار ہے. آپ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی, اگر کوئی قبضہ مافیا ہے تو اسے, اگر کوئی بینک کرپٹ ہے اور اس نے قرضے معاف کروائے تو ان سے لیں. اس چیز میں کبھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے کسی بندے کا نام آ گیا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اسے بڑی واضح سی بات ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کس حد تک آپ کے ساتھ ہیں؟ میں اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا وہ 100% وہ آپ کے ساتھ ہیں, اس کرپشن کے خلاف ہیں؟ اور دیکھنے میں بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دونوں طرف سے پسے ہوئے ہیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں, کرپشن کے خلاف بھی کھڑے ہیں, لیکن ایک طرح سے لگتا ہے کہ ان کے اوپر پارٹی کے چیئرمین کا جو زرداری صاحب کا جو پریشر ہے وہ پوری طرح سے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. یہ بات صحیح ہے, وہ بڑی آکورڈ پوزیشن کے اندر ہے, کیونکہ اپوزیشن ہمارے ملک کے اندر پچھلے 3 سال میں بالکل اس کا وجود نہیں رہا. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اسسٹ ہی کیا گورنمنٹ کو, کہیں بھی چیلنج نہیں کیا. حالانکہ ہر کنٹری کے اندر گورنمنٹ کے ہر اس قدم کے اوپر جو کہ قومی مفاد میں نہ ہو, اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ آواز اٹھائے. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اور یہ بھی عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ابھی اپوزیشن جہاں تک ابھی آواز اٹھا رہی ہے, اور میں آپ سے اگری کروں گا کہ ان کی لیڈرشپ وہ جو ہے وہ ایک سوچ رہے ہیں ابھی کہ اس کو ہم کیسے کریں, کیونکہ اوبیسلی ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو بڑی دیر سے ہم سب کے اوپر یہاں ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر آگے چلنے کے ان کا پلان تھا کہ ایک دفعہ آپ آئیں گے, ایک دفعہ ہم آئیں گے. تو عمران خان صاحب نے آ کر ان کا یہ سب جو ہے وہ خواب چکنا چور کر دیا ہوا ہے. تو ابھی وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں, وہ کم از کم بیان ضرور دیں. تو اب وہ کہاں تک جاتے ہیں, ان کا آپس میں کہاں تک ساتھ رہتا ہے, لیکن
جو اس سب سارے معاملے میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کا پریشر ہے اپوزیشن کے اوپر، ان کے اپنے ورکرز ہیں ان کا پریشر ہے اپوزیشن کے اوپر کہ یہ ایک پاناما پیپرز کے اندر ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی ہے، پوری ورلڈ کے اندر اس کے اوپر اقدامات لیے گئے ہیں، کتنے پرائم منسٹرز کتنے منسٹرز ان کو ریزائن کرنا پڑا ہے. اگر یورپ میں آپ لیتے ہیں، چلے کہتے ہیں کہ جی یہاں کی ڈیموکریسی ہم سے بہت آگے ہے، انڈیا میں دیکھ لیں وہاں پر ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ہم سے کہیں آگے تک ان کا معاملہ چلا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر انکوائری شروع ہو گئی ہے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ ان کو عدالت میں کھینچا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ لوگوں کا پریشر ہے جو اپوزیشن کو مجبور کر رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کتنا دم ہے. وہ ان کے پاس فیصلہ اب کرنے کے لیے وقت زیادہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی آواز کے اوپر جائیں گے یا زرداری صاحب کی آواز کے اوپر. میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ایک چیز بہت دفعہ یہ بہت سارے پلیٹ فارم پہ یہ سوال پوچھا گیا ہے، جو ابھی آپ نے بات کی اس میں ایک سوال ریز ہوا ہے، لوگوں کا پریشر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا پریشر ہے، لوگوں سے مراد آپ کی عوام ہے یا وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ ہم نے عوام کا دیکھا ہے، یہ سوال کئی دفعہ خان صاحب سے بھی پوچھا گیا اور بہت سارے پی ٹی آئی کے ممبران سے بھی پوچھا گیا ہے کہ جلسے جلوسوں میں آپ کے لاکھوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں، لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں، جب ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ بالکل کوئی ووٹ حاصل نہیں کرتے، آپ کی بہت کم تعداد ہوتی ہے ووٹرز کی. اس کی کیا وجہ ہے کہ جلسے جلوسوں میں آپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، ووٹ آپ کو نہیں ملتا؟ تو عوام کس طرح سے پریشر ڈال رہی ہے حکومت کے اوپر جبکہ وہ ووٹ ان کو ڈالتے ہیں؟ پریشر جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی کے اپنے ڈائی ہارڈ ورکر یا جالے جن کو ہم کہتے تھے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، وہ دیکھ رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہاں ہے، اگر یہی کچھ مل کے کرنا ہے تو پھر ہم نون لیگ میں کیوں نہیں چلے جاتے. تو وہ میرا مقصد وہاں سے تھا. دوسرا جو آپ کا کوشچن جو آپ نے ابھی کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑی ہماری کوشش تھی، جو آپ کا جو دوسرا کوشچن آپ نے ان سے کیا تھا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ دھرنا جی جو تھا ہمارا، اس نے کیا دیا، آپ نے کیا حاصل کیا، ابھی کیا لیں گے. تو دھرنے نے ان لوگوں کی آواز تھا جو 2013 مئی کے اندر ووٹ دینے کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کا مینڈیٹ ریفلیکٹ نہیں ہوا رزلٹس کے اوپر. تو جب آپ کو اعتماد نہیں ہوتا الیکٹورل سسٹم کے اوپر تو پھر لوگ نہیں نکلتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو ابھی کل ہی ایک نیوز چینل کے اوپر آ رہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں جو کہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کو پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا گیا ہے. تو مطلب یہ تو ایک اٹس اے لافنگ اسٹاک فار اس. ہمارے ملک کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر یہ کہ خرید و فروخت کا جو ایک بازار گرم ہوتا ہے الیکشن سے پہلے، آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکلیں بنٹتی ہیں، گرانٹیں جو ہیں وہ ان کا اعلان دیا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری محرکات ہیں جو کہ آپ کی بات کو کاٹ رہا. مجھے ایک چیز ابھی تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ چیزیں کہ یہ 2013 کے الیکشن میں چیزیں ہوئیں، دھاندلی ہوئی، مینڈیٹ چرایا گیا کسی بھی طریقے سے، جلسہ ہوا، دھرنے ہوئے، لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی، لوگ باہر نکلے سڑکوں کے اوپر. کشمیر الیکشن میں یہ چیز کو رزلٹ خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو ملنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ بھی 90% ووٹ جو ہیں وہ نون لیگ کو ملے. یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ کیا عوام پاکستان کی ہو یا کشمیر کی ہو اتنے وہ سستے ضمیر کے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں ووٹ، کہ یا پھر ایسا سسٹم ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان صاحب کو ڈالتے ہیں لیکن رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے؟ یہ دونوں عوامل ہیں اس کے اندر. میں کہوں گا یہ اس کمبینیشن آف بوتھ. ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے ملک کے اندر بہت عرصے سے، بہت سالوں سے کلچر یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جیسے الیکشن آتے ہیں تو ایک بازار گرم ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو کہاں سے کچھ ملے گا. انفارچونیٹلی تحریک انصاف نوازنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہوتی بھی تو نہ نوازتی. وہ اپنے ایشوز کے اوپر اس نے پولیٹکس کی ہے اور ایشوز کے اوپر ہی پولیٹکس کرے گی. ان لائک ادرس، دوسروں کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو نوکری دے دی، اس کو فلاں کو کے ساتھ فلاں وعدہ کر لیا. ابھی دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب کی پوری سیاست جو ہے وہ وعدوں کے اوپر چل رہی ہے.
2013 الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے قوم سے کتنے وعدے کیے، میرا نام بدل دینا، لوڈ شیڈنگ سے لے کر مہنگائی سے لے کر بے روزگاری سے لے کر کرپشن سے لے کر ہر چیز کے اوپر انہوں نے وعدے کیے. لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی وہ الیکشن کا جو ایک دور جیسے ہی گزرتا ہے تو پھر وہ واپس اپنے اسی خول میں چلے جاتے ہیں جو ان کا اوریجنل ہے. تو کشمیر کا ہمیشہ سے خان صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ کشمیر کے اندر وہ ووٹ ریفلیکٹ ہوتا ہے جو سینٹرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کام ہونا ہے تو وہ سینٹرل کی مرضی سے ہونا ہے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نالی ٹھیک کروانی ہے، سڑک بنوانی ہے یا کوئی اور کوئی کام کروانا ہے، اسکول بنوانا ہے، تو ان کی کوشش ہو کہ شاید وہ بندہ کام کر دے جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو. تو اوبیسلی ہم اس سے زیادہ سرپرائز نہیں ہیں کہ جو وہاں پر جو الیکشن، لیکن پھر بھی 2 سیٹس ہم نے لی ہیں، ہم دوسری بڑی پارٹی بن گئے ہیں. ہماری وہاں پر تنظیم سازی بالکل نہیں تھی. تقریباً کچھ تھوڑا سا عرصہ پہلے ہم نے وہاں پر اپنی تنظیم شروع کی تھی. آپ کو پتا بیسٹر صاحب ایک سال سے بھی کم عرصے. میں اسی سوال کو تھوڑا سا ایڈ کروں گا، کچھ چیزیں چاہوں گا بریفلی آپ اس کا مجھے آنسر دیں. دورانی صاحب، تحریک انصاف کے کچھ ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حالیہ الیکشن ہوئے کشمیر کے اندر، اس میں جو مین ہارنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ ناقص کارکردگی، ناقص کمپین جو ہے بیرسٹر سلطان محمود کی طرف سے اور جہانگیر ترین صاحب کی طرف لوگوں کا، کچھ ورکرز کا، یہ انہوں نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے کمپین یہاں پہ نہیں کی. کمپین کے حوالے سے تو کوئی ایسی کمی نہیں رہی ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے بھی اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے وہاں پہ الیکشن کے لیے. لیکن 1 سال پرانی جماعت سے آپ لوگ ایک دم سے کیسے اتنی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن سویپ کرے؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کشمیر میں پہلے سے موجود تھی. مسلم کانفرنس، اور یہی مسلم لیگ نون جو ہے یہ مسلم کانفرنس سے آئی ہے، جو کہ سردار عتیق صاحب کے بعد سے جو ہے اس کا وجود ہوا. زیادہ تر لوگ اس میں وہی ہیں، اور زیادہ تر لوگ ویسے پارٹیاں بدلنے والے بھی ہیں. کمپین بھی وہاں پہ بالکل زبردست رہی ہے، ہر طرح سے کامیاب کمپین کی ہے. خان صاحب خود وہاں پہ گئے ہیں، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے بھی کوشش کی ہے. اوبیسلی وہ نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ الیکشن میں جائے اور وہ ہارنے کے لیے جائے. تو لیکن یہ کہ ابھی تک جو ہارنے کی وجہ جو بظاہر ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کا ایک نظام پاکستان میں، اب جب پاکستان میں جنرل الیکشن شفافانہ نہیں ہو سکتے تو کشمیر میں ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں جس میں ہمیشہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اسلام آباد. اور ہر ضمنی الیکشن ہو، جب گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے اسی کی وہی پارٹی، سیاسی پارٹیاں جیتتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے کمپیئر شاید کرنا مشکل ہے ابھی، انلیس کہ آنے والے وقت میں اگر اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں اور ایک آزادانہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ قائم کیا جائے دونوں طرف. ٹھیک ہے کاشف صاحب، میں حالیہ جو کوئٹہ کے اندر انسیڈنس ہوا، قابل افسوس، قابل مذمت ایک واقعہ ہوا، بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئی، اس میں تقریباً 72-74 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے. اس میں را کی انوالومنٹ کی بات کی جا رہی ہے. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں 100% را ملوث ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا کویشچن کروں گا کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر موجود کچھ لوگ جو ہیں وہ اچکزئی جیسے لوگ ہیں، فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں، جو کہ ایک طرف سے افسوس بھی کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ انہی پاکستان مخالف قوتوں کی وہ طرفداری بھی کرتے ہیں، ان کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں. کس طرح سے لیتے ہیں ان بیانات کو جو کہ پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف ہیں، پاکستانی آرمی کے خلاف ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے کم از کم اتنے معصوم جانوں کے جانے کے بعد ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھلنی چاہیے تھیں. لیکن مجھے یہ افسوس ہوا دیکھ کر کہ یہ ابھی بھی اپنے اسی گینگ کو بچانے کے چکر میں ہے کہ جو ابھی اس وقت پاور کے اندر بھی ہے. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کی ملیں، ان کے بزنسز جو ہیں وہ انڈیا میں بند نہ ہوں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں. تو تعلقات اچھے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت آپ کیا ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کوئٹہ کے اندر ایک بھی جان جانا بہت زیادہ ہمارے لیے افسوسناک واقعہ ہے.
آپ کے اندر وکلا ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہمارے ایک کسی بھی معاشرے کا اثاثہ ہوتے ہیں. 72 لائفز آپ کی چلی گئیں وہاں پر, اور جن کا کوئی قصور نہیں تھا, کسی طرح سے وہ انوالو نہیں تھے کسی کے اندر, کسی معاملے کے اندر. تو کم از کم آپ جو ذمہ دار ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, یا اچکزئی صاحب ہو گئے, فضل الرحمان صاحب ہو گئے, یہ سب گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. تو ان کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہ کھل کے بات کریں. جو اگر را انوالو ہے, ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں ان کے, وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ را, ان کے پاس پروفس ہیں کہ چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ راک انوالومنٹ ہے. لیکن اب سینٹر سے جو آواز آ رہی ہے وہ کچھ مختلف آ رہی ہے. تو اوبیسلی یہ وہی کہ چمچہ گیری کے چکر میں, یہ نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے چکر میں, نواز شریف کا ایٹیٹیوڈ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے کشمیر کا ایشو پیچھے رکھ کر اپنی ذاتی مراسم بڑھانے کے چکر میں وہ شادیوں پہ آنا, ساڑیاں بھیجنا. ٹھیک ہے, کریں اس کو, لیکن آپ کے جو ایکچوئل ایشوز ہیں ان کو تو آپ ٹیک اپ کریں. ملکی مفادات کو پہلے ترجیح دینی چاہیے. میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش جیسا جو ملک, جو ہمارا ہی ایک حصہ تھا, انفارچونیٹلی وہ ہم سے جدا ہوئے, چھوٹا سا ملک ہے. بنگلہ دیش کے اندر اگر ملک کے خلاف کہیں سے بھی ذرا سی بھی آواز اٹھتی ہے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں, تختہ دار پہ لٹکایا گیا. پاکستان کے اندر لوگ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے برملا وہ اپنے ایجنسیوں پہ بات کرتے ہیں, ان کے خلاف بولتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان پہ ان سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. پکڑنا دور کی بات, ان کو سزا دینی دور کی بات. ایسا کیوں ہے؟ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں غداروں کو کبھی سزا نہیں ملی. ملک کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو جو ہے بڑے بڑے عہدوں سے نواز کے, اور پھر ان کے خاندانوں کو نواز کے, ایک طرف جو ہے ان کو اپنے ایجنڈوں کو پروان چڑھانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ اب صرف اسپیسیفکلی نواز حکومت کی بات کر رہے ہیں, یا اس سے پہلی حکومتیں بھی ایسے ہی کرتی رہی ہیں؟ دیکھیں جی, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے تو بہت سے لوگوں کو جو ہے, جو آج بھی پاکستانی سیاست میں ہیں, جن کی پارٹیاں بھی ہیں پاکستان میں, حکومتوں میں بھی رہی ہیں, حکومتوں کی اتحادی بھی رہی ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے جن کے اوپر غداری کے لیبل لگے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں غداروں کی جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے. آپ کسی کو آج تک ہم کٹہرے میں لا کے کھڑا ہی نہیں کر سکے. ٹھیک, ابھی ایک خبر اچھی جو قوم پچھلے کئی مہینوں سے جو پوری قوم کی آواز تھی, وہ آج خبر بریک ہوئی کہ لاہور کے اندر رینجر کا آپریشن شروع ہوا اور انہوں نے کچھ 11 سے 12 لوگ جو ہیں مشتبہ افراد کو پکڑا. کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو آپریشن صرف کراچی سندھ تک محدود تھا, اس کو بلاخر پنجاب کی طرف لے آیا گیا؟ خوشائند قدم ہے, لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بہت سے ایسے عناصر جو کہ وہاں پہ موجود تھے, ان کو نکلنے کا, بھاگنے کا موقع دے دیا گیا, وہ وہاں سے جا چکے ہیں؟ جی, کسی طریقے سے یہ بات آپ کی درست ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی شروع سے یہ تقاضا رہا ہے کہ آپریشن کو جو ہے نا وہ صرف کراچی تک محدود نہ رکھا جائے, اور اس کو پورے پاکستان میں پھیلایا جائے. خصوصاً یہ دہشت گردی اور کرپشن کے خلاف جتنی بھی جو کارروائیاں جو ہیں, جو رینجرز نے کراچی میں کی ہیں, وہ پنجاب میں بھی ہونی چاہیے. نہ صرف پنجاب, بلکہ عمران خان صاحب نے کھلم کھلا کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں KPK میں بھی کرنا پڑتی ہیں تو آپ بخوشی آ کے کریں, پورے پاکستان میں کریں, پورے پاکستان میں کریں. اب جو میں نے ایک میڈیا رپورٹ پڑھی تھی آج سے کافی دیر پہلے, ایک پروگرام بھی میں نے ٹی وی کا دیکھا تھا, کامران شاہد کا پروگرام تھا. اس میں انہوں نے ایک میڈیا رپورٹ جو ہے وہ ڈسکلوز کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 520 دہشت گردوں کے ٹھکانے ایسے ہیں جو شہروں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, جن کی ساری کارکردگی جو ہے تمام ایجنسیوں کے پاس موجود ہے, لیکن سمجھ سے آج بھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آپریشن کو اتنا تعطل دینے سے کیوں ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اور اگر میڈیا کی رپورٹ اگر یہ کہتی ہے, میں غلط نہیں ہوں گا, میں نے ٹی وی کے اوپر کامران شاہد کا یہ پروگرام دیکھا تھا, اور اس میں اس نے بڑے بریفلی یہ بات کی تھی, تو کیوں ایسا کیا گیا یہ میری سمجھ سے بالکل مجھے نہیں سمجھ آیا آج تک اس بات. ٹھیک ہے, کاشف صاحب, آپ چونکہ سوشل میڈیا سے آپ کی وابستگی ہے, آپ
تحریک انصاف پاکستان کے اندر شعور بیدار کر رہی ہے لوگوں کے اندر، اور کافی حد تک وہ لوگ وہاں پہ انہوں نے شعور حاصل کیا ہے. جی اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پہ جو یو کے اندر جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، اس کو کس طریقے سے آپ ایکٹیو کر رہے ہیں، کتنا ان کے اندر وہ ایک شعور پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اوورسیز جتنے بھی چیپٹرز ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، واحد جماعت ہے جو کہ ایک منظم تنظیم ہے. اور یہاں پر یو کے کی اگر میں بات کروں تو ریگولر ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں اپنے بچوں کو لوگ لے کے آتے ہیں. اس حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ بھی ان کو ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل سین پر کیا ہو رہا ہے، معاشرتی مسائل کیا ہیں پاکستان کے. تو ڈیفینیٹلی ہم جو اویئرنیس کا کام ہے ان کو اپنے ساتھ ملانے کا کام ہے، پاکستان کے مسائل کو اجاگر کرنا، ڈسکس کرنا، ان سے ہم آئیڈیاز لیتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد جو کہ یہاں کے برٹش بورن ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اب اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور آگے آ رہی ہے. تو میں الحمدللہ پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف ماشاءاللہ سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک خاص طور پر امید کی کرن ہے اس وقت. اگر پاکستان کے جو لوگ اوورسیز باہر موجود ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق اگر دے دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کو کچھ سپورٹ ملے گی اس میں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی ملے گی. ہم بلکہ اس کے اوپر کمپین بھی چلائی ہے پہلے بھی، لیکن اوبویسلی ابھی چونکہ ابھی الیکشن تھوڑا سا دور ہے تو تھوڑا سا اس معاملے کے اوپر کام سست روی کا شکار ہے. لیکن ہمارا یہ سب سے بڑا ایک مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے، اور میں تہلکہ کی توسط سے یہ ایک دفعہ پھر سے ڈیمانڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دیا جائے. ہمیں لاسٹ ٹائم جو ہے زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر اکاموڈیٹ کر سکیں، اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز ہیں تو ہم ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی ان وسائل کو جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے بھی آگے بڑھیں گے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں مدد چاہیے تو ڈیفینیٹلی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اپنی مدد آپ کے تحت ووٹ ڈالیں گے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت، مطلب جو ان کو انفراسٹرکچر چاہیے اس کے حوالے سے ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ہر سکل رکھنے والا آدمی جو ہے اوورسیز میں ہے موجود. تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو انفراسٹرکچر چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. اوبویسلی الیکشن تو انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے ہی ذریعے ہوگا، لیکن جہاں جہاں بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ ہم مہیا کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اس میں سب سے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو خوف ہے کہ یہ 99.9% لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. تحریک احتساب چل رہی ہے، تحریک احتساب کے ساتھ ساتھ تحریک قصاص بھی 20 اگست کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے. شیر رشید صاحب بھی ایک رکن ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے اپنے آپ میں. کچھ پازیٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے کہ پاناما لیکس پہ کوئی کچھ ہوگا، اس پہ کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا اور کوئی تبدیلی، کوئی چینج جو خان صاحب لانا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا. پاناما کا کوئی فیصلہ ہوگا. اور تحریک قصاص جو ہے، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے 14 ممبران شہید ہوئے. کوئی رزلٹ نکلے گا، کوئی رپورٹ، اس کے بارے میں کوئی حقائق سامنے آئیں گے، کسی کو کوئی جو قصوروار ہے ان کو سزا ملے گی؟ دیکھیں جی، وہ کیا کہتے ہیں، ہمت مردہ مدد خدا. آپ اس مشن کو لے کے وہ کہ عمران خان صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی آنا چاہتے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی جو اپنی ذات میں ایک سیاسی جماعت ہے وہ بھی نکلے ہوئے ہیں. تو امید اچھے کی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اگر ہمارے دلوں میں کسی قسم کی جو ہے وہ نا امیدی پیدا ہوگی نا، تو پھر یہ ان سڑکوں پہ نکلنا، یہ چیزیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نکل ہی نہیں سکتے. اگر نکلتے ہیں، اگر نا امیدی کے ساتھ نکلے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امید پیدا کرنی پڑے گی، امید اپنے دلوں میں قائم رکھ کے اور امید کی شمع جلا کے انشاءاللہ تعالی
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان سے غاصب اور لٹیروں کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا اور قاتلوں کو ان کی سزا ملے گی، فتح تک جنگ جاری ہے انشاءاللہ۔ قاضی صاحب میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ تہلکہ کے توسط سے قوم کو، پاکستانیوں کو، اوورسیز لوگوں کو کوئی پیغام آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر آپ کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بہت دکھی دل کے ساتھ، انتہائی غمزدہ ہو کر تمام دوستوں، اپنے ہم وطنوں کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں سب کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دکھی دل کے ساتھ کیونکہ جو ہم اپنے پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں آج، اور خاص طور پر ابھی جو ریسنٹلی جو بچوں کے اغوا ہونے والے واقعات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں، تو یہ دل ہلا دینے والی بات ہے، اور یقین مانیں کہ ہمیں ان ماں باپ کا سوچ کر ہم خود ہل جاتے ہیں کہ کیسے وہ اس چیز کو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، کیسے ان کی ذہنی کیفیت کو ہم سوچتے ہیں، ہم ہل جاتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ وہ ماں باپ اب کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ اب گھر سے دروازے کے باہر بھی نہیں قدم رکھ سکتا، بجلی وہاں پر موجود نہیں ہے، گیس وہاں پر گرمیوں میں ابھی جانا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس چیزوں کی قیمتیں اس حد تک اوپر چلی گئی ہیں کہ آپ ایک عام آدمی، ایک عام مزدور وہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ یہی ہوتا تھا کہ بچے باہر گلی میں کھیل لیتے تھے، کہیں گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے، اب تو کھیلنا تو دور کی بات، اسکول بھی نہیں کھل رہے، چھٹیاں، گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اسکول بھی نہیں کھل رہے، تو ہم اپنے آزاد ملک کے اندر اس حد تک ہم جو ہے قید ہو چکے ہیں کہ ہم رونے والی سچویشن ہے، تو ایک خوف سا پیدا ہو چکا ہے، اس حد تک خوف، میرے پاس ڈسٹرب الفاظ نہیں ہیں، میں یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کا جو دکھ درد ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو خدا را میں ان لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ جو ذمہ داران ہیں کہ اپنا کم از کم یہ فرض نبھائیے، جو امن و امان ہے کم از کم اتنا تو ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اطمینان سے یہ سوچ سکیں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ کم از کم گلی میں جائیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ تو بہرحال اس دعا کے ساتھ میں آپ کا، آپ کے چینل کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہم اپنے حالات کو قابو میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ درانی صاحب آپ کا کوئی پیغام، کوئی میسیج، کوئی اپنی قوم کو، اپنے جو موجودہ حکمران ہے، سو فار کسی حد تک حکمران ہے بھی، ٹھیک ہے، کرپشن کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، قتل و غارت کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ہیں، گورنمنٹ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ عوام کو، پاکستانیوں کو، حکمرانوں کو؟ اپنے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، دوستوں، عزیزوں، کارب اور اپنی قوم کے ہر ایک بچے سے میں اس 14 اگست کے حوالے سے ہمیشہ سے میری یہ خواہش رہی ہے، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ ایک آزاد قوم ہیں، اور کس طرح سے یہ ملک حاصل کیا گیا اور کن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور کیوں ہم اتنی دور ہیں کہ آزادی کے 69ویں سالگرہ بھی ہم بجائے اس کے کہ دنیا جب ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ایک زمانے میں ایشین ٹائیگر تھے، دنیا کے بڑے بڑے کام ہم لوگوں نے کیے، پاکستان ایئر لائنز نے بڑی بڑی ایئر لائن سیٹ کی، آج ہم اس جگہ پہ ہیں کہ آج دنیا ایک سوئی تک ہم نہیں بنا رہے، ہمارے بچے اسکولوں سے جانے سے جو ہے وہ قاصر ہو چکے ہیں، اسکول بند ہو گئے، کوئی ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں کبھی بسنت کا تہوار منایا جاتا تھا، کبھی عیدیں پرجوش طریقے سے منائی جاتی تھی، میلے ہوتے تھے، ٹھیلے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کچھ دہشت گردوں کی نظر ہو گئے، کچھ ان حکمرانوں کی نظر ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حکمرانوں سے ان کو بھی اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی اولادوں کے بارے میں آپ نے بہت سوچ لیا، بہت بنا لیا، کچھ تھوڑی دیر کے لیے اتنا بھی سوچیں کہ اس ملک کے لیے آپ نے کیا کیا۔ کم از کم میں آج بھی اس موقع کے اوپر یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے اس ملک کو کیا دیا، کاش ہم سب بھی ایسے ہی سوچیں اور اس ملک کی ترقی کا کچھ کریں۔ یہ ملک جو ہے بڑی مشکل اور بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا، خدا را اسے بچائیں، اسے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک قائم دائم رہے گا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک
قائم دائم بھی رہے اور ترقی یافتہ بھی ہو اور دنیا کی قوموں کے جن میں ہمارا نام بھی شامل ہو. بہت شکریہ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ کے ٹائم کا, وقت کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے تہلکہ کو ٹائم دیا. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ آج آزادی کا دن منایا بھی جائے اور جو اوورسیز لوگ جو باہر موجود ہیں ان کی آواز کو تہلکہ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم تک پہنچایا بھی جائے. آج ہم نے آزادی کا دن سیلیبریٹ کیا یہاں پہ. آج ہم نے پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے ان کے ہم نے خیالات سنے, ان کی جو دل کی آواز ہے, ان کے جو پیغام ہیں وہ بھی ہم نے سنے. امید کرتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کے لیے, پاکستانی نیو جنریشن کے لیے, قوم کے لیے انشاءاللہ اس سے بھی بہت بہتر ہوگا. حالات بہتر ہوں گے, تمام تر معاملات بہتر ہوں گے, پاکستان کی عزت کی بحالی ہوگی. جو پوری دنیا کے اندر اس وقت دہشت گردی کی وجہ سے جو ایک دنیا کے اندر ایک غلط تاثر پایا جاتا ہے وہ بھی ختم ہوگا. یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب تک ملک کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے کرپشن کا خاتمہ ہوگا. جو بھی لیڈر ہوگا وہ عوام کے ساتھ, ملک کے ساتھ سنسیئر ہو کے, پرخلوص ہو کے چلے, بغیر کسی حوث کے, بغیر کسی لالچ کے. اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان کے اندر قائم کر سکیں, اپنے لوگوں کو, اپنی عوام کو خوشحالی دے سکیں. اس امید, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کے نقصانات سے, حادثات سے بچا کے رکھے اور ملک اسی طرح سے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے. جابر بیگ کو لندن سے اجازت دیجیے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.